بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم نے کل کے درس میں پڑھا تھا اختصار کے ساتھ کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، پھر اس کتاب کی اصل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو کیوں لکھا تھا، جس کا نام تھا منہاج السنہ. اس کتاب کو لکھنے کا جو سبب تالیف ہے، یعنی وجہ تالیف کیا ہے، وہ بھی ذکر ہم نے کیا. اس کے بعد جو ہے ہم نے کہا کہ یہ کتاب چونکہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے ملخص منہاج السنۃ النبویہ للشیخ عبد الرحمن بن حسن بن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سب سے پہلا درس ہمارا جو مین کتاب کا ہوگا وہ ہوگا صفحہ نمبر 45 سے، یعنی کہ 45. یہاں سے میں نے جیسے کل آپ کو کہا تھا کہ ایک شخص ہم میں سے پڑھے گا، اور پھر میں انشاءاللہ یعنی ہر شخص جو ہے ہر دن بلکہ ایک دن 2-3 آدمی پڑھیں گے، 3 طالبات ایک درس میں پڑھیں گے، تقریباً 3 شرکت کریں گے. تو سب سے پہلا جو ہمارا جہاں سے درس شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ کتاب میں جو لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد ہذہ زبدۃ مختصر منہاج السنہ. یہاں سے آپ پڑھیں کہ ہذہ زبدۃ مختصر منہاج السنہ. دیکھیں ایک میں لکھا ہے، نیچے لکھا ہے ہذہ زبدۃ مختصرۃ، یعنی مطبوع. نیچے لکھا ہے نمبر 1، آپ اس کو دیکھیں نمبر 1 فی المطبوع مختصرہ، یعنی جو کتاب ہے وہاں پہ لکھا ہے مختصرہ، ہذہ زبدۃ مختصرۃ. پھر اس کے بعد عبارت ہو سکتی ہے لمنہاج السنہ، لیکن یہاں پر جو ہے جو ہمارے پاس عبارت ہے ہم اسی کو پڑھیں گے جو اوپر کتاب میں ہے. کس میں کیا ہے اس کو ہمیں زیادہ دیکھنا نہیں ہے. یہاں پر هذه زبدة مختصر منهاج السنة لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، پھر انتخاب شيخنا عبد الرحمن ابن حسن. قال رحمه الله بعد كلام سبق، قال رحمه الله بعد كلام سبق. بعد كلام سبق یہ جملہ معترضہ ہے. قال رحمه الله بعد كلام سبق واما المثبتون للقدر، دال پر فتح، قدر بھی پڑھتے ہیں لیکن بہت کم ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ جو لوگ پڑھتے ہیں واما المثبتون للقدر وهم جمهور الامه وائمتها كالصحابه والتابعين لهم باحسان واهل البيت وغيرهم، فهؤلاء تنازعوا في إثبات عدل الله وحكمته، والظلم الذي تنزيهه عنه وفي تعله وأحكامه ونحو ذلك. یہاں تک آپ کو سمجھ آیا؟ استاد جو اہل البیت ہے ہم اس کو نہیں معطوف مان سکتے ہیں کس صحابہ پہ، کیونکہ واو عطف کا آیا نا، تو یہ معطوف نہیں ہو سکتا ہے صحابہ اور تابعین پر. وہ اہل البیت جو ہے وہ اس پہ یہ جمہور پہ معطوف ہے. ہم جمہور الامہ وائمتها، پھر کالصحابۃ والتابعین لهم باحسان، اس کے بعد وہ اہل البیت. کیونکہ اہل البیت کو انہوں نے خاص اس لیے کیا ہے، یہ معطوف جمہور پر اس لیے ہے کیونکہ اہل بیت کتاب جو ہے ایسے شخص پہ رد ہے جو اہل بیت ہی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو ہی مانتے ہیں، اس لیے یہاں پہ وہ اہل البیت نہیں بلکہ وہ اہل البیت ہے. وغیرہم، جمہور جو ہے، اب غیرہم میں بھی آپ غیرہم نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جمہور الامہ جو ہے وہ الگ ہے، اور اہل البیت کو انہوں نے الگ مانا ہے کیونکہ اہل البیت یہ لوگ جس نے کتاب لکھی ہے، جس کے رد میں کتاب لکھی گئی ہے، وہ لوگ صرف اہل بیت کو ہی مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے تھے، الا چند صحابہ مانتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ عطف جو ہے یہ معطوف ہے جمہور پر، اور غیرہم بھی اس پر معطوف ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے
والتابعین لهم بإحسان وأهل البیت وغیرهم. طيب، اب اس عبارت کو آپ تھوڑا سا ذہن نشین کریں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہے کہ مؤلف کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف یا تمام قسم کی حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جو عالمین کا رب ہے. اس کی ہمیں شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہا ہذہ زبدۃ مختصری منہاج السنہ، یہ منہاج السنہ کا زبدہ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں زبدہ کہتے ہیں جیسے مکھن ہوتا ہے، جیسے بٹر جانتے ہیں آپ؟ بٹر جو ہوتا ہے، مکھن جو ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں زبدہ. اب آپ خود ہی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ زبدہ سے مراد کیا یہاں پر ہے. وہ مکھن کہاں سے بنتا ہے؟ دودھ کا مطلب دہی بنتا ہے، پھر سارا کر کے اوپر مکھن آتا ہے. تو مکھن جو ہے، جو مطلوب ہے، جو سب سے زیادہ اہم اس کے اندر مانا جاتا ہے دہی میں، کہہ رہا ہے کہ یہ منہاج السنہ ہذہ زبدۃ مختصری منہاج السنہ، مختصر منہاج السنہ کا یہ زبدہ ہے، یہ نچوڑ ہے. آپ نچوڑ کہہ سکتے ہیں، خلاصہ کہہ سکتے ہیں، نچوڑ کہہ سکتے ہیں. مختصر منہاج السنہ کا یہ زبدہ ہے. اور منہاج السنہ کیا ہے اصل میں؟ دیکھو، میرے حساب سے عبارت زیادہ وہی بہتر ہے، ہذہ زبدۃ مختصرہ، یہ مختصر نچوڑ ہے یا مختصر خلاصہ ہے. کس کا؟ لمنہاج السنہ، منہاج السنہ کا. یہ زیادہ عبارت بہتر ہے. اس لیے آپ نے دو جگہ پہ، نمبر 1 پہ آپ دیکھیں گے فی المطبوع مختصرہ، پھر نمبر 2 پہ آپ دیکھیں گے نیچے ہامش میں فی المطبوع لمنہاج. یہ زیادہ بہتر عبارت لگ رہی ہے. ہذہ زبدۃ مختصرۃ، یہ مختصر نچوڑ ہے، مختصر خلاصہ ہے. کس کا؟ منہاج منہاج السنہ کا. اب وہ آپ کہیں کہ ہذہ زبدۃ مختصر منہاج السنہ، یہ بھی وہی معنی لیتا ہے، لیکن سمجھ آنے والی بات جو ہے زیادہ جب انسان پڑھتا ہے ہذہ زبدہ مختصرہ، یہ مختصر نچوڑ ہے. زبدہ میں نے آپ کو سمجھایا کس کو کہتے ہیں اصل میں. اس کو آپ کسی بھی طرح سے آپ اپنی تعبیر کر سکتے ہیں. یہ مختصر نچوڑ ہے منہاج السنہ کا. منہاج السنہ کس کی کتاب ہے؟ لأبی العباس احمد بن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی. یہ ان کی کتاب ہے. کس کی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی. جو مشہور کس سے ہے؟ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے یہ مشہور ہے. کہہ رہے یہ اس کتاب کا نچوڑ ہے، اس کتاب کا خلاصہ ہے، اس کتاب کا زبدہ ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا زبدۃ التفاسیر، تو زبدہ مطلب ہوتا ہے کہ نچوڑ، یعنی ایک خاص چیز. کہہ رہا انتخاب شیخنا عبد الرحمن ابن حسن، جس کو یہ انتخاب ہے. انتخاب جیسے چناؤ کہتے ہیں آپ، ہم کہتے ہیں چناؤ، انتخاب، چننا، اس کو انتخاب کا معنی عربی میں اس کو کہتے ہیں. انتخاب شیخنا عبد الرحمن ابن حسن، عبد الرحمن ہمارے استاد، ہمارے شیخ عبد الرحمن بن حسن کا انتخاب ہے کہ انہوں نے اس کو چنا ہے، اس مختصر کو، اس زبدہ کو انہوں نے چنا ہے، انہوں نے منتخب کیا ہے. وہ کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا یہاں پہ لگ رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہونا تو یہ چاہیے ہذہ زبدہ مختصرہ لمنہاج السنہ لأبی العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیہ الحرانی لعبد الرحمن ابن حسن. اب انتخاب شیخنا سے مراد انتخاب شیخنا ہمارے شیخ کا انتخاب ہے، ان کا چنا ہوا ہے یہ خلاصہ، اور وہ شیخ عبد الرحمن بن حسن. ایسا لگ رہا ہے کہ کہنے والا خود مؤلف نہیں ہے، کیونکہ مؤلف ہم نے کہا کون ہے مؤلف اس کتاب، اس ملخص کا، اس مختصر کا مؤلف کون ہے؟ عبد الرحمن بن حسن ہے. تو یہاں پہ انتخاب شیخنا جو ایک جملہ ہے، یہ ایسا یہ میچ نہیں کرتا ہے. تو لگ رہا ہے کہ یہ محقق کا کلام ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محقق کا کلام ہے. المہم ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مختصر نچوڑ ہے منہاج السنہ کا، جو منہاج السنہ ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو منتخب کیا ہے عبد الرحمن بن حسن نے. ہمارے استاد، ہمارے شیخ عبد الرحمن بن حسن نے اس کو چنا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ قال رحمہ اللہ، کہا رحمہ اللہ، کس نے؟ اللہ اس کو پر رحم کرے، یہ علماء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قال رحمہ اللہ، قال ایک من قال، قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں بعد کلام سبق، ایک ایسے کلام کے بعد جو گزر گیا، یعنی ایک لمبا کلام انہوں نے پہلے کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، کیونکہ یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں ملخص.
اصل کتاب 8-9 جلدوں میں ہے، لیکن یہ جو ہے کچھ صفحات پہ یہ خلاصہ ہے، اس لیے وہاں پہ انہوں نے کٹ کیا۔ اور میں نے دیکھا جب میں مقارنہ کر رہا تھا، اس مؤلف نے کم از کم اس مؤلف نے تقریباً وہی عبارت اختیار کی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا اصل کتاب کو اور اس کو میں کچھ صفحات کا مقارنہ کر رہا تھا، موازنہ، وہاں پہ مجھے لگا کہ انہوں نے یہ جو عبارت ہے تقریباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہی عبارت انہوں نے اختیار کی ہے خلاصے میں، جو انہوں نے خلاصہ بیان کیا ہے، انہیں کاٹ دیا، یہاں سے یہاں تک حذف کیا، پھر وہاں سے ان کی عبارت کو اٹھایا، خلاصے میں انہی کی عبارت کو انہوں نے زیادہ استعمال کیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی عبارت جو ہے زیادہ جامع ہے اور معنی ہے، لیکن بہرحال ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا خلاصے میں کہ انسان اپنے الفاظ میں اس کو استعمال بیان کرے، بل اکثر اصل مقصد یہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی ایک تلخیص میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مؤلف کے ہی الفاظ کو کٹ کر کے ان کے مین جو الفاظ جو مقصود ہے ان کو آپ استعمال کریں خلاصے میں۔ المہم قال رحمہ اللہ، یعنی قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بعد کلام سبق، ایسے کلام کے بعد جو گزر گیا، کیا کہا انہوں نے؟ آپ کو آواز میری پہنچ رہی کہ نہیں؟ جی استاد۔ بعد کلام سبق، ایک کلام کے بعد جو گزر گیا، اب وہ کلام کیا ہے وہ ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے، کیا کہا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ اما المثبتون، جو 2 بریکٹ ہے اس کے سے جو ہے ان کا کلام شروع ہو رہا ہے ابن تیمیہ کا، وہ اما المثبتون للقدر، اب رہے قدر کو ثابت کرنے والے، اثبت یثبت، اس بات مثبت یعنی مثبتون وہ جو ثابت کرنے والے ہیں، للقدر تقدیر کو، یعنی جو تقدیر کا اعتراف کرتے ہیں، رہے وہ لوگ جو تقدیر کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی جو تقدیر کو ثابت کرتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، فہم جمہور الامہ، وہ امت کے اکثر لوگ ہیں، جمہور ہوتا ہے بہت سارے لوگ، جیسے آپ اس فقہ میں آپ جب جمہور پڑھیں گے تو وہاں سے مراد وہاں 3 امام مراد ہیں، ایک کو چھوڑ کر، ابو حنیفہ چھوڑ کر دوسرے 3، یا امام شافعی کو چھوڑ کر باقی 3، وہاں مراد جمہور سے مراد ہوتا ہے یعنی 3 لوگ، لیکن یہاں جمہور سے مراد سارے لوگ، جمہور ہوتا ہے اکثر لوگ جو ہے، جیسے جمہور الناس کہتے ہیں، اس طرح سے جمہور الامہ، امت کے جو جمہور ہے یعنی امت کے اکثر لوگ، وہ ائمتھا، اور امت کے اکثر امام، وہ اما جمہور الامتی و ائمتھا، تمام امت کے جو اکثر لوگ ہیں اور اس کے اکثر جو امام ہے، کالصحابۃ والتابعین لهم باحسان، جیسے کہ صحابہ ہیں اور تابعین ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ اہل البیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت جو ہے، وہ غیرہم، اس کے علاوہ لوگ ہیں، فہؤلاء کیا کرتے ہیں، فہؤلاء تنازعوا فی اثبات عدل اللہ و حکمتہ، ان لوگوں نے تنازعوا، ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، کس میں؟ نزاع ہوتا ہے مطلب آپس میں اختلاف کرنا، جھگڑنا، یہاں پر مراد ہے کہ فکری اختلاف کریں، فہؤلاء تنازعوا فی اثبات عدل اللہ و حکمتہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی حکمت کو ثابت کرنے میں اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی حکمت کو ثابت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے عدل ہونے میں اور اس کے حکیم ہونے میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ وَالظُّلْمُ الَّذِي يَجِبُ تَنزِيهُ عَنْهُ، اور اس ظلم کے متعلق اختلاف انہوں نے کیا جو واجب ہے اللہ تعالیٰ کو، جس سے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا، اللہ تعالیٰ کو منزہ ماننا ضروری ہے، واجب ہے، وفی تعلیل افعالہ، اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے اندر کیا علت ہے، وہ احکامہ، اور اس کے احکام میں کیا علت ہے، اس بارے میں بھی انہوں نے ونحو ذالک، اور اس جیسے چیزوں میں انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، قال رحمہ اللہ بعد کلام سبق، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک کلام کے بعد، وَأَمَّا الْمُثْبِتُونَ لِلْقَدَرِ فَهُمْ جُمْهُورُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا كَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَغَيْرُهُمْ، کہہ رہا کہ تقدیر کو ثابت کرنے والے وہ تو امت کے اکثر لوگ ہیں، اور امت کے اکثر ائمہ ہے، جیسے صحابہ ہے، تابعین ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں صحابہ کے، وہ اہل البیت، اور اہل بیت ہے، وغیرہ اس کے علاوہ لوگ ہیں،
کہہ رہے ہیں کہ فہاؤلا، جنہوں نے اس تقدیر کا اقرار کیا ہے، جو تقدیر کو مانتے ہیں، فہاؤلا تنازعوا فی اثبات عدل اللہ و حکمتہ، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اللہ کے عدل اور اس کی حکمت کو ثابت کرنے میں، والظلم الذی یجب تنزیہ عنہ، اور اس ظلم کے بارے میں جس سے اللہ کو پاک کرنا ضروری ہے، اس بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا کہ وہ ظلم کس چیز کو ظلم کہتے ہیں، یعنی ظلم کی تفسیر میں، اللہ تعالیٰ کی عدل اور اس کی حکمت میں، اور اس ظلم کے بارے میں بھی اختلاف ان کا رہا ہے جس ظلم سے اللہ کو پاک ماننا ضروری ہے، وہ فی تعلیل افعالہ، اللہ تعالیٰ نے جو کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فعل ہوتا ہے ایک، کام افعال ہوتا ہے بہت سارے کام، اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے صفات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں اس کے صفات ہے، اسی طرح اللہ کے افعال ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی کچھ علت ہوتی ہے، کچھ وجہ ہوتی ہے، کچھ ریزنز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کے بھی کچھ وجوہات ہوتے ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ کے افعال اور احکام جیسی چیزوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ علت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تعلیل ہوتی ہے اس بارے میں۔ تو یہاں تک جو جملہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ظلم کی تفسیر ہو رہی ہے، فقالت طائفۃ، ایک پس کہا طائفۃ، ایک جماعت نے، ان الظلم ممتنع منہ، ظلم جو ہے بے شک ظلم ممتنع یعنی امپاسبل، کیا ہے؟ امپاسبل ہے، منہ اس سے، کس سے؟ یعنی ظلم کا ہونا ممتنع امپاسبل ہے، منہ اللہ سے، صح؟ جی استاد، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ ان الظلم ممتنع منہ غیر مقدور، یعنی بے شک ظلم جو اللہ سے امپاسبل صادر ہونا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، وہ غیر مقدور ہے، اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہی نہیں ہے۔ دیکھو یہ بات آپ اچھے سے سمجھنا، یعنی ان الظلم ممتنع منہ غیر مقدور، بے شک ظلم جو اس سے ناممکن ہے سرزد کیا کہتے ہیں، سرزد ہونا یا صادر ہونا، غیر مقدور، وہ اللہ کی وہ غیر مقدور ہے، یعنی اس پر قدرت ہی نہیں ہے اللہ کو، وہ محال لذاتہ، اب لیکن یہ ناممکن ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ، ذات مبارکہ کے ساتھ ناممکن ہے اس طرح سے کہنا کہ ایک جماعت نے کہا ان الظلم ممتنع منہ غیر مقدور، وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ سے صادر ہونا ناممکن ہے، ممتنع ناممکن ہے، امپاسبل ہے، منہ اللہ سے، کہ وہ ظلم صادر ہو جائے اللہ سے، غیر مقدور، وہ غیر مقدور ہے، یہ وہ اس پر کوئی قدرت نہیں ہے اللہ کی، وہ محال لذاتہ، یہ اللہ، حالانکہ یہ اللہ کے ذات کے ساتھ بالکل ناممکن ہے، کل جمع بین ضدین، جیسے کہ دو ضد کے درمیان، دو ضد کے درمیان جمع کرنا، اسی طرح سے یہ کہنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ظلم اللہ تعالیٰ سے صادر ہونا ناممکن ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم جو ہے موجود ہی نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ محال لذاتہ، لیکن یہ اللہ کے ذات کے ساتھ ناممکن ہے ایسا، کل جمع بین ضدین، جیسے کہ دو ضد کے درمیان جمع کرنے کی طرح۔ وَإِنَّ كُلَّ مُمْكِنٍ مَقْدُورٌ فَلَيْسَ هُوَ ظُلْمًا، اب آپ کہیں گے اور بے شک ہر ممکن چیز، ہر جو پاسبل چیز ہے، مقدور، اور جس پر انسان طاقت رکھ سکتا ہے، یا جس پر کوئی بھی شخص طاقت رکھ سکتا ہے، فَلَيْسَ هُوَ ظُلْمًا، وہ ظلم نہیں ہے، ہر ممکن اور ہر پاسبل بلا ہر ممکن چیز اور ہر مقدور چیز ظلم نہیں کہلاتا ہے، فلیس ہوا ظلم، وہ ظلم نہیں ہے۔ وہؤلاء هم الذین، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہؤلاء، اور یہ لوگ، هم الذین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے قصدوا، قصد کیا، الرد، رد کرنا، علیہم، ان پر، وهم الذین یقولون، اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، انہ لو عذب المطیعین، اگر بے شک وہ اگر فرما بردار لوگوں کو عذاب دے گا، وَنَعَمَ الْعَاصِينَ، اور نافرمانوں کو انعام دے گا، لم یکن ظالماً، پھر وہ ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے کیا کہا؟ وقالوا، اور کہا، الظلم التصرف فیما لیس لہ، ظلم اس کو کہتے ہیں ایسی چیز میں تصرف کرنا، تصرف آپ جانتے ہیں نا، تصرف ہوتا ہے مطلب
یعنی کہ تصرف کرنا، چینج کرنا. تصرف جیسے آپ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے پہ آپ کو یعنی آپ مالک ہیں، یعنی الظلم التصرف فیما لیس لہ، ظلم اس چیز کو کہتے ہیں، اس چیز میں تصرف کرنا جس میں اس کی کوئی اس کا کوئی مطلب اختیار نہیں ہے. وقالو، ان لوگوں نے کہا کہ ظلم اس کو کہتے ہیں التصرف، الظلم التصرف. ظلم کیا ہے؟ التصرف فیما لیس لہ، ایسی چیز میں تصرف کرنا جس کا اس کو اختیار ہی نہیں ہے. جیسے کہ کوئی لڑکا ہے، لڑکا جو ہے وہ ممنوع التصرف ہے، یعنی چھوٹا لڑکا ہے، اس کو وہ ممنوع التصرف ہے، اس کو پابندی ہے کوئی بھی چیز جو ہے کوئی بھی تجارت کرنے پر یا کوئی بھی چیز خرچ کرنے پر، کیونکہ ابھی اس کے پاس عقل نہیں ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہے. تو اگر وہ لڑکا وہ بچہ اگر تصرف کرتا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی چیز کر رہا ہے، کوئی ولی بن رہا ہے کسی کا، تو یہ ظلم ہو گیا. یہی مقصود یہاں پر ہے. وقال الظلم، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ التصرف فیما لیس لہ، ایسی چیز میں تصرف کرنا جس کا اس کو اختیار ہی نہیں ہے. واللہ تعالی لہ کل شیء، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ہر کوئی چیز ہے، اس کے لیے اختیار ہے ہر چیز کا. واللہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی، لہو اس کے لیے، کل شیء ہر چیز ہے. اب اس کے بعد کہہ رہا ہے ظلم کی دوسری تعریف کیا ہے؟ او ہوا مخالفت الامر، یا تو ظلم اس کو کہتے ہیں کسی چیز کی مخالفت کرنا، کسی امر یعنی کسی کام یعنی کسی چیز کی مخالفت کرنا. واللہ تعالی لا آمر لہ، آمرہ یعنی آمرہ اس میں فاعل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی حکم دینے والا ہے ہی نہیں. وہذا قول کثیر من اہل الکلام المثبتین للقدر، اور یہ قول بہت سارے اہل کلام کا ہے جو تقدیر کو ثابت کرتے ہیں. ومن وافقہم من الفقہاء اصحاب الائمۃ الاربع، اور وہ لوگوں کا کلام ہے جنہوں نے ان کی موافقت کی ہے فقہا میں سے. اور وہ کون ہے؟ اصحاب الائمۃ الاربع، وہ فقہا ائمہ اربع کے اصحاب ہے. اصحاب سے مراد ماننے والے، متبعین، تابع دار. اصحاب سے مراد شاگرد بھی ہوتا ہے، اور اصحاب سے مراد ہوتا ہے جو مذہب کو ماننے والے ہیں. تو یہاں پر ائمہ اربع کے اصحاب بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو ظلم کو کہتے ہیں کہ ظلم ہوتا ہے ایسی چیز میں تصرف کرنا جس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ یا کسی چیز کی مخالفت کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ ظلم ہوتا ہے تصرف کرنا ایسی چیز میں جس کا اس کو اختیار نہیں ہے، جو اس کی ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کوئی چیز ہے. یا تو ہم ظلم کہیں گے جو ہے امر کی مخالفت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی آمر نہیں ہے. اور اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ جو ظلم ہے وہ کیا ہے. بعد میں جو انہوں نے کہا کہ وقالو، یہاں تک ان کی بات ختم ہوتی ہے، یہاں تک ان لوگوں کی بات ختم ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ ایسی چیز میں تصرف کرنا جس کا انسان مالک نہیں ہے، یا مخالفت کرنا ایسی چیز، کسی چیز کی مخالفت کرنا. اور جب ہم تصرف کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کے تصرف میں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اس کو تصرف کا اختیار ہے، ہر چیز کا مالک ہے. اور جب ہم مخالفت الامر کہیں گے، اللہ تعالیٰ کسی امر کی مخالفت کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی حکم دینے والا نہیں ہے. جب انہوں نے کہا کہ ظلم جو ہے یہ ناممکن ہے کیونکہ اس پہ جو قدرتی نہیں ہے، تو یہ ہم نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ محال ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور یہ دو ضد کے جمع کرنے کے مترادف ہے، جیسے رات اور دن کو ایک ساتھ جمع کرنا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اب یہ ہر ممکن چیز جو ہے اور جس پر قدرت انسان رکھ سکتا ہے وہ ظلم نہیں ہے. جس طرح جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، وہ ہؤلاء هم الذين قصد رد علیہ، جو سوچ رکھتے ہیں انہوں نے اس جماعت پر رد کرنے کا ارادہ کیا. پھر انہوں نے کیا کہا؟ ان کا جو کہنا ہے جنہوں نے اس جماعت پر رد کیا، ان کا یہ کہنا ہے یا تو مخالفت الامر، یا امر کی مخالفت کرنا. جب ہم نے کہا ظلم تصرف کرنا ایسی چیز میں جس میں اس کو اختیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے. جب ہم نے کہا یا تو ظلم کہتے ہیں مخالفت الامری، امر کی مخالفت کرنا، کسی حکم کی مخالفت کرنا، اللہ تعالیٰ کو واللہ تعالی لا آمر لہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی آمر نہیں ہے، کوئی حکم دینے والا ہے ہی نہیں. یہ جو سوچ ہے یہ بہت سارے لوگوں کی ہے، اس میں سے اہل کلام میں بھی ہے، جس کی اصحاب الائمۃ الاربع یعنی کہ ائمہ اربع کے جو ماننے والے ہیں.
اصحاب کا دو اطلاق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اصحاب شاگرد پر، ایک ہوتا ہے اصحاب جو مذہب کو ماننے والے ہیں. اگر امام ابو حنیفہ کے اصحاب ہے میں آئے گا محمد یا ابو کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، محمد بن حسن الشیبانی، تو اگر یہ لوگ آئیں گے تو یہ تو سیدھے شاگرد ہیں. لیکن اگر اس کے بعد والے لوگ آئیں گے جو بعد میں لوگ آئے ہیں احناف میں سے، تو ہم ان کو کہیں گے اصحاب، ان کو بھی کہیں گے لیکن وہ مطلب ہے کہ مذہب کو ماننے والے. یہاں پہ ائمہ اربعہ کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اس قول کو مانتے ہیں، وہ بھی انہوں نے یہ ظلم کی شرح کی ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں، ظلم کی تفسیر انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ انہوں نے رد کیا ان لوگوں پر کہ بھائی ہر ممکن چیز جس پر انسان کو قدرت ہے وہ ظلم نہیں ہوتا ہے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر فرما بردار کو عذاب دے گا اور نافرمان کو انعام دے گا تو وہ تب بھی ظالم نہیں ہو سکتا ہے. دیکھو سب سے پہلے میں اس جملے کی بات صحیح کروں گا. وقالت طائفة بل الظلم مقدور ممکن، ٹھیک، واللہ تعالی منزہ عنہ لا يفعله لعدله ولهذا مدح الله، مدح فعل ماضی مبنی على الفتح، الله فاعل مرفوع، ولهذا مدح الله نفسه مفعول حيث اخبر انه لا يظلم الناس شيئا، والمدح انما يكون بترك المقدور لا بترك الممتنع. قالوا وقد قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اب یہاں پر دوسری جماعت آئی، انہوں نے کہا، پہلی جماعت نے تو کہا کہ بھائی ان الظلم ممتنع منه غیر مقدور. دوسری جماعت آئی، انہوں نے کہا کہ بل الظلم مقدور ممکن. دیکھو پہلا قول یہ ہے کہ الظلم ممتنع غیر مقدور، دوسرا قول اسی کے بعد میں ہے بل الظلم مقدور ممکن. اس پہلے قول پر جو ڈسکشن ہوئی وہ ختم ہوئی، دوسرا قول آیا کہ نہیں، بلکہ بل ہوتا ہے للاضراب کے لیے، یعنی اس جملے کو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ بل کہہ رہے ہیں، بل کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ بالکل پہلے کے اپوزٹ میں ہوتا ہے، اس کے برخلاف ہوتا ہے. بل الظلم مقدور ممکن، بلکہ ظلم جو ہے وہ مقدور ہے اور ممکن ہے، یعنی اس پر قدرت بھی ہے اور وہ ممکن بھی ہے. واللہ تعالی، یعنی ظلم پر کسی کی بھی قدرت ہو سکتی ہے اور ظلم جو ہے یہ ممکن ہے. بل واللہ تعالی منزہ عنہ، لیکن اور اللہ تبارک و تعالی منزہ عنہ، اس سے پاک ہے، لا یفعلہ، اس کو نہیں کرتا ہے، کس کو، ظلم کا، لا یفعل الظلم، ایوہ ہو جو ضمیر ہے ظلم کی طرح، لا یفعل الظلم، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، لعدلہ، عدل کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کرتا ہے. ولہذا، اسی وجہ سے، اور ولہذا لہذا ہی ہوتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے یہاں پر لہذا مطلب اس لیے مدح اللہ، اللہ نے تعریف کی نفسو، اپنے آپ کی، اپنی ذات کی، اپنی ذات مبارکہ کو اللہ نے تعریف کی ہے، حیث اخبر، جہاں اس نے خبر دی، انہ لا یظلم الناس شیئا، وہ لوگوں کو کسی بھی چیز کا ظلم نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں پر کسی بھی صورت میں ظلم نہیں کرتا ہے. والمدح، اور مدح کب ہوتا ہے، انما یکون بترک المقدور، مدح ہوگا جب مقدور آپ چھوڑ دیں گے، اس چیز کو آپ چھوڑ دیں گے جس پر آپ کو طاقت ہے. مدح تبھی ہو سکتا ہے انما للحصر، آپ نے پڑھا انما جو حصر کے لیے، مدح اسی صورت میں ہوتا ہے، تعریف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کوئی انما المدح والمدح انما یکون، مقدور کو چھوڑنے پر ہوگا. تعریف صرف مقدور کو، یعنی طاقت انسان رکھ سکتا ہے. اب میں مقدور کا اس پہ ترجمہ مقدوری کروں گا. مقدور تبھی مدح اس پہ تبھی ہو سکتا ہے جب مقدور چھوڑ دیا جائے. ناممکن چیز آپ چھوڑ رہے ہیں، اس پر مدح ہوگی، یا مقدور پر جو ممکن چیز ہے اس پہ آپ مدح ہوگی. تو گویا کہ یہاں پر کہنے کا مقصد ہے کہ جو ممکن پر جو چیز جس پر قدرت ہے اس کو چھوڑنے پر انسان کو تعریف ہوتی ہے، اور جس پر انسان کو کنٹرول ہی نہیں ہے، جو ناممکن ہے اس کے ہاتھ سے ہونا، اس پر کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جماعت نے کہا کہ ظلم جو ہے وہ مقدور بھی ہے اور ممکن بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان ظلم سے پاک ہے کیونکہ وہ عدل کرنے کی وجہ سے وہ عادل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو تعریف کی ہے. اور تعریف اسی صورت میں کی جاتی ہے جب انسان کسی مقدور چیز کو چھوڑ دیتا ہے، نہ کہ ناممکن چیز کو چھوڑنے پر. قالوا، ان لوگوں نے کہا، ان جماعت نے کہا، وقد قال تعالی من يعمل ومن يعمل من الصالحات، جو نیک کام کرتا ہے وہ مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فلا يخاف ظلما،
وہ ظلم سے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، ظلم کا اس کو خوف نہیں ہے، ولا حدمن اور نہ ہی ہضم کا. ہضم جیسے ہضم نہیں ہوتا ہے، ہڑپ کرنا، طلب کرنا، اس کو ہضم کہتے ہیں. یہاں پہ ہضم مراد وہی ہے، ولا حدمن، نہ وہ ظلم کا خوف کرتا ہے اور نہ ہی وہ ہضم یعنی کہ ہڑپ ہونے کا، حق تلفی کا اس کو خوف ہے. وقالوا الظلم ان يحمل عليه سیئات غیرہ. ان لوگوں نے کہا کہ ظلم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جب انہوں نے کہا کہ ظلم جو ہے مقدور ہے اور ممکن بھی ہے، پھر انہوں نے ظلم کی الگ الگ جو ہے تعریف کی ہے. کیا تعریف کی ہے انہوں نے؟ ان یحمل علیہ سیئات غیرہ. ظلم کی ایک صورت یہ ہے کہ اس پر ڈال دیا جائے، ان یحمل علیہ، اس کی شخص پر، یعنی ڈال دیا جائے، علیہ اس پر، سیئات غیرہ دوسروں کی سیئات، دوسروں کے گناہ، دوسروں کی برائیاں اس پر ڈالی جائے. والحظم ان یہدم من حسناتی. ہضم کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کے نیکیوں کو ہڑپ کیا جائے، اس کی نیکیوں کو تلف کیا جائے، چھین لیا جائے، اس کو کہتے ہیں ہضم. ہضم جیسے ہمارا کھانا جو ہضم ہوتا ہے، ہضم کیا ہوتا ہے؟ وہ مطلب وہ ہضم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہاں پہ مراد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ظلم ان یحمل علیہ سیئات غیرہ، ظلم ہو گیا کہ اس شخص پر دوسروں کی برائیوں کو ڈالا جائے. حمل ہوتا ہے مطلب اٹھانا یا ڈال دینا، اس پر ڈال دیے جائے. ان یحمل علیہ، اس پر بوجھ ڈال دیا جائے، سیئات غیرہ دوسروں کی برائیوں کا. والحظم ان یہدم من حسناتی، ہضم ہوتا ہے کہ اس کی نیکیوں کو ہضم کی ہڑپ کیا جائے. وقال تعالی ذلك من انباء القرى نقص عليك منها قائم وحسید. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. یہ وجہ شاہد ہے، اس سے پہلے ہمیں وجہ شاہد نہیں ہے. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، یعنی یہاں بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں، اس میں سے کچھ فصلیں ان کی موجود ہیں اور کچھ کٹی ہوئی ہے. صح؟ وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. یہ بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کی کچھ فصلیں ہم نے کھڑی رکھی ہیں اور کچھ ہم نے جو ہے توڑ دی ہے. حسید. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. فاخبر انه لم يظلمهم، اللہ تبارک نے خبر دی کہ اس نے ان پر ظلم نہیں کیا. لما اہلکم، جب اس نے ان کو ہلاک کیا. بل اہلکوا بذنوبهم، بلکہ وہ ہلاک ہو گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اليس كذلك؟ الا وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. لایا جائے گا نبیوں کو اور شہداء کو لایا جائے گا، شہید کی جمع. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. فدل علی ان القضاء بینہم، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے درمیان جو قضا ہوگا، جو فیصلہ ہوگا، بغیر القسط، بغیر کسی انصاف کے، ظلم، وہ ظلم ہے. واللہ منزہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور اس کے بعد وقال تعالی وندع الموازین، اور ہم میزان رکھیں گے، موازین رکھیں گے، القسط، درمیان میں، لیوم القیامت، قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا، بس ظلم نہیں کیا جائے گا کوئی بھی نفس کسی بھی چیز کے بارے میں. یہاں پر عبارت کا مطلب، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ لا ينقص او لا ينقص، نہ کم ہوگا، من حسناتها، ان کی نیکیوں میں، ان کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ولا تعاقب، اور نہ ہی سزا دیا جائے گا، بغیر سیئاتها، ان کے گناہوں کے بغیر، کسی کو کوئی گناہوں کے بغیر نہ کسی کو سزا دیا جائے گا، اور ان کے حسنات میں نہ کوئی کمی کی جائے گی. فدل علی ان ذلک ظلم، تو یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اگر کسی کو بغیر گناہ کے سزا دیا جائے، اگر کسی کے نیکیوں میں کمی کی جائے بغیر کسی سبب کے، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ ظلم ہے. فدل علی ان ذلک ظلم، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ ظلم ہے اگر ایسا ہوگا، اگر کسی کو نیکی میں کمی کی جائے اور یا اس کو بغیر گناہ کے سزا دی جائے. تعاقب ولا تعاقب بغیر سیئاتها، نہ کوئی بغیر گناہ کے سزا دیا جائے گا. فدل علی، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ ظلم ہے. ينزه اللہ،
ینزہ اللہ، دیکھو اس کو ایک بار اچھی طرح پڑھیں، ینزہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو پاک کیا جانا، عنہ، اس سے اللہ تعالیٰ پاک کیا جائے گا، کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پاک کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پاک مانا جانا ضروری ہے اس سے، اس طرح کے خیالات سے۔ وقال تعالی، میں اس کو جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس میں آیات ہیں اور اس میں صرف وجہ شاید ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے کسی پر۔ وقال تعالی وما انا بالظلام، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو منزہ مانتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے ظلم سے پاک کرتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں کہ میں ظلم نہیں کرتا ہوں کسی پر۔ وقال تعالی وما انا بظلام للعبید، اور میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں للعبید، بندوں کو۔ وانما نزہ نفسه عن امر، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک کیا ایسے کام سے، ایسے امر سے، ایسی چیز سے، یقدر علیہ، جس پر وہ طاقت رکھتا ہے، جس پہ وہ قدرت رکھتا ہے، لا عن ممتنع لنفسی، نہ کہ ایسی چیز سے جو آپ کے ذات کے لیے ناممکن ہے، جو آپ نہیں کر سکتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ جو اللہ کے لیے ناممکن ہے، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے آپ کو پاک نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کس سے پاک کر رہا ہے؟ یہ وجہ شاہد ہے ان ساری آیات کا۔ انما نزہ نفسہ، اس کو بالکل آپ یہاں سے عبارت کو آپ بریکٹ میں رکھیے اور اس کو بالکل اچھی طرح سے اس پر جو ہے آپ غور کریے۔ وانما نزہ نفسہ، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک کیا کس سے؟ جو ممکن نہیں اس کے لیے، اس کے نفس کے لیے، اس کی ذات کے لیے۔ ومثل هذا فی القرآن فی غیر موضع، ومثل هذا، اس جیسا، فی القرآن، قرآن میں، فی غیر موضع، ایک جگہ کے علاوہ میں، یعنی کہ بہت ساری جگہوں پر، جیسے فی غیر موضع یا فی غیر مکان، مراد ہے کہ فی غیر موضع، ایک جگہ کے علاوہ میں اس جیسے قرآن میں ہے، یعنی بہت ساری جگہوں پہ۔ عبارت کا مطلب ہے کہ وہ مثل ھذا فی القرآن فی غیر موضع، اس جیسا قرآن میں بہت جگہ پر ہے۔ مما یبین، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو بیان کرتا ہے، جو وضاحت کرتا ہے، ان اللہ تعالی ینصف، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرتا ہے، بین العباد، بندوں کے درمیان، ویقضی بینہم بالعدل، اور ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے عدل کے ساتھ، وان القضاء بینہم بغیر العدل ظلم، اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا بغیر عدل کے ظلم ہے۔ ینزہ اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس سے منزہ مانا جائے گا۔ وَأَنَّهُ لَا يَحْمِلُ عَلَى أَحْدٍ ذَنبَ غَيْرِهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نہیں ڈال دیتا ہے کسی پر ذنب غیرہ، دوسرے کا گناہ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا اور نہ اٹھائے گا، نہ اٹھائے گی، وازرۃ، کوئی اٹھانے والی، وزر اخرى، کسی دوسرے کا بوجھ، یعنی کوئی بھی نفس کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔